بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی عالم ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات کا ترجمہ ہے، یہ مفہوم ہے۔ کیا تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو؟ تو سر بلندی کے لیے ہمیں مومن بننا پڑے گا۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرمانبردار کسے کہیں گے؟ جو آپ کی 10% بات مانے، 20% مانے، 50% مانے، 80% مانے، آپ اس کو فرمانبردار کہیں گے؟ بیوی گھر کے سارے کام کرتی ہے اور اس میں کچھ تھوڑی سی غلطی بھی ہوتی ہے، کچھ منمانی بھی کر دیتی ہے، کچھ ایسا بھی کرتی ہے جو ہم کو پسند نہیں مگر اس کو پسند ہے۔ ہم کو پسند نہیں تو اس کو پسند ہے۔ کیا بنائی؟ ابھی 5 دن پہلے کریلا بنائی تھی، آج پھر کریلا بنائی۔ بیوی نے کہا کریلا بہت نفع کی چیز ہے، تو کھا نا، تجھے نفع دے گا، میرے لیے کیوں روز کریلا بناتی ہے؟ اچھا 5 دن کے بعد اس نے کریلا بنایا جو پسند نہیں، تو 4 دن تک اس نے پسند کا بنایا تھا، تو کتنے فیصد غلطی کیا؟ 20%۔ 5 میں سے اگر ایک دن اس نے کوئی غلطی کر دیا تو اس کی غلطی کتنے % آئے گی؟ 20 میں، وہ بھی ایک آئٹم میں۔ کس میں؟ ایک آئٹم میں 20% غلطی ہوئی ہے خالی، کیونکہ آپ نے ہر بات پہ نہیں ڈانٹا، آپ نے صرف کریلے پہ ڈانٹا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آج بھی 20% میں جتنا دن بھر کیا تھا سب اس نے اچھا ہی کیا۔ تو پھر اب یہ % نکالیں گے تو کتنے فیصد غلطی ہوگی؟ ہے 2% ہو جائے گی، 1% ہو جائے گی، 0.00 کچھ ہو جائے گی، میں کہتا ہوں 2% ہو جائے گی۔ 2%، ارے یار سمجھتی نہیں یار، کتنے ٹائم اس کو بتایا میں نے، سمجھتی نہیں۔ اتنی چھوٹی سی غلطی ہے مگر وہ سمجھتی نہیں ہے، اور ہم کتنے % نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھدار ہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، یہی جا کر بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، شکیل تو کر رہا ہے، اپنے لیے بیان کر رہا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم جو کہیں سب مانو، ہم جو کہہ دیں سب مانو اور سب مانے۔ ایسا نہیں کہ ایک مانے ایک نہ مانے، ہماری سب مانے اور سب لوگ مانے، اور جہاں نہیں مانے وہاں پر ناراض۔ آج ہماری مسجد میں صبح میں جمعہ کے دن جو مسنون ہے پڑھنا، کیا ہے بھائی؟ ہے کسی کو پتا صبح میں قرات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کون سی سورت؟ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر، وہ پڑھی گئی۔ تو 2 آدمیوں کو بہت غصہ آ گیا۔ یہ پڑھنا مسنون ہے، روز اتنی لمبی نہیں پڑھی جاتی، اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ جہل کا غلبہ ہے، جہالت شباب پر ہے، علم نہ رکھ کر مسنون اعمال ہوا تو اس پر غصہ ہو گئے۔ اور دونوں جو غصہ تھے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ جو کھڑا نہ رہتا ہو، وہ بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں، بلکہ موبائل پہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں۔ میں تو جب دیکھتا ہوں سمجھاتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا سمجھاتے ہیں۔ یعنی غلط بات پر تو غصہ چھوڑ دو، شریعت کی بات پر جہل کی وجہ سے غصہ کر رہے ہیں۔ ہر وقت غصہ، ہر وقت اپنی بڑائی۔ جس کے اندر اپنی بڑائی ہوگی کبھی سر بلند نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو مٹائیں گے تو سر بلندی حاصل ہوگی، لیکن ہم تو ہم ہیں، ہماری چلے، ہماری مانی جائے، سب لوگ مانے اور ہر بات مانے، نہیں ملے گی۔ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر سے نکالیں گے اور اللہ کی بندگی میں آئیں گے، اپنے کو مٹائیں گے، ہم کچھ نہیں ہے سمجھیں گے تو اللہ کے لیے جگہ بنے گی اور اللہ دل میں آئے گا۔ ہم نے جگہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔
اور نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ہر ایک کو ہر ایک سمجھا رہا ہے، اور ہر ایک کو اللہ بھی سمجھا رہا ہے. قرآن کیا سمجھا ہی تو رہا ہے، حدیث کیا سمجھانے کی بات تو ہی ہے. ہر ایک کو اللہ نے سمجھایا، ہر ایک کو نبی نے سمجھایا، اور شریعت چھوڑ کے گئے. اور سمجھانے والی شریعت ہے، سر بلند کرنے والی شریعت ہے، عزت دلانے والی شریعت ہے، حاکم بنانے والی شریعت ہے. لیکن حاکم ہونے کی صلاحیت کچھ بھی نہیں، اور ہر ایک پر حکم چلا رہے ہیں، تو کیسے بنے گی؟ جس راستے سے سربلندی حاصل ہوتی ہے، بڑائی حاصل ہوتی ہے، بڑے عہدے مل جاتے ہیں، لوگ عزت کرنے لگتے ہیں، وہ غیروں کے طریقے سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ہمیں حاصل کرنے کے لیے پوچھنا پڑے گا شریعت کیا کہتی ہے، اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لینا پڑے گا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لینا پڑے گا. بہت سی باتیں شریعت کی کھلی ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عقلاً سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلاً 100 روپیہ ہے، اس میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالا تو بچا کتنا؟ 97.5. اور کسی نے 100 روپے پر 2% سود لیا تو کتنا ہو گیا؟ 102. تو بڑھا کیا نظر آیا؟ سود والا. گھٹا کون نظر آیا؟ زکوٰۃ والا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کون بڑھ گیا کون گھٹ گیا؟ زکوٰۃ والا. جس کا کم ہے وہ بڑھ گیا، اور جس کے پاس زیادہ آیا وہ گھٹ گیا. اور سود لینے والے کو کتاب میں دیکھا 40 سال کے اندر اندر ختم فرما دیتے اللہ. یہ کس کا مفہوم ہے، کس کی بات ہے، وہ تو مجھے یاد نہیں، بہت پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. معراج کا کیا مطلب؟ معراج کا کیا مطلب؟ شب معراج تو بہت مناتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں. معراج میں کیا ملی تھی؟ نماز. اور تفصیلی واقعہ ہر شب معراج میں بیان ہوتا ہے، کبھی بیان ہو یا نہ ہو، سال میں ایک دفعہ اس کا سیزن آتا ہے بیان کرنے کا، تو بیان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا، کتنی دیر میں کہاں تک پہنچے تھے، کہاں کہاں پہنچے، پھر کہاں پہنچے، یہاں تک کہ اللہ کے ایک دم قریب ہو گئے. تو یہ تو سمجھ میں نہیں بات آتی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہمارا ایمان ہے اس پر، ایمان ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا سب سچ ہے. جو فرمایا تھا پچھلے دور کے بارے میں وہ ہوا، آج بارے میں ہے وہ ہو رہا ہے، کل وہ ہوگا جو آپ نے فرمایا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. تو جب کفار مکہ نے سنا تو کیا کیا؟ ہماری زبان میں بیان ہے، یہ مذاق اڑایا، ہنسے. ان کے ہنسنے اور مذاق اڑانے کا عنوان ان کو مل گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے نہیں اس وقت، وہ گھر پہ تھے. وہ آئے تو کس نے اطلاع دیا ان کو؟ کس نے دیا تھا؟ ابو جہل نے، جہاں تک مجھے خیال ہے ابو جہل نے. اور یہ سوچا تھا کہ جب ایسی بات سنیں گے تو ابوبکر بھی کہہ دیں گے اب تو ہم ان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل. تو انکار کر دیں گے، اور دن بھر گھوم گھوم کر ہم جس سے کہیں گے سب انکار کر دیں گے، کیونکہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے یہ. تو جب ان کو خبر لگی تو چونکے، تو سمجھ گیا کہ یہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. باڈی لینگویج سے. کس سے؟ آج کل بہت بولی جا رہی باڈی لینگویج، پہلے بہت کم تھی، اب بہت ہوتی ہے. تو ہاں باڈی میں کچھ ہے بھی نہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، باڈی میں آئے گا کیا؟ آئے گا کیا؟ جو رات کو دیر تک جاگے گا اس کی باڈی میں سے جو ہے وہ جاتا ہے. گاڑی خریدی جاتی ہے نئی تو پیسے دے کر لائے ہیں، لون پہ نہیں، تو مالک کون ہے؟ جس نے پیسہ دیا مالک ہوا. گاڑی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اسپیڈ میں بھی کیا ہے؟ ریسٹرکشن. کیا بولتے اس کو؟
کتنے کلومیٹر تک اس کی اسپیڈ. ارے گاڑی والوں بتاؤ نا, میں تو گاڑی والا ہوں ہی نہیں, میں تو ریل گاڑی والا ہوں, لوکل والا, جس میں بدن کا خوب پسینہ نکلے اور بغیر پیسے کی مالش ہو, بغیر پیسے کی مالش, سب دبا ڈالتے ہیں یہاں سے وہاں تک, ساری تکان اتار دیتے ہیں, بیچ میں کھڑے ہو جاؤ. اس کا نام دھکا مت رکھو, خالی مالش رکھ دو, دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. کہو گے یار یہ تو بہت اچھی جگہ ہے. آفس سے واپسی پر جتنی تکان ہے سب لوگ اتار ڈالتے ہیں, سیٹ تلاش نہیں کرو گے, آدمیوں کے بیچ کھڑے رہو گے. تو باڈی میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہماری باڈی کو جتنی چیزیں نقصان پہنچائے ہم سب لیتے ہیں, اور جو نفع پہنچائے سب چھوڑتے ہیں. میں تو نہیں کہتا, میں کیوں کہوں, یوٹیوب کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے, اس میں جا کے سنو تو بہت کچھ ملتا ہے سننے کو. کہتے ہیں الومینیم کے پتیلی میں کھانا پکانا پوائزن ہے, سلو پوائزن, اس سے کینسر ہوگا اور بہت ساری بیماریاں لگیں گے. بولے ہم تو کھائیں گے, ہم تو کھائیں گے. کیوں؟ کہ ہمارے ماں باپ نے کھایا ہے. تو کفار مکہ نے کہا ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. اور جو صالح طبیعت کے انہوں نے کہا آج چھوڑ دیں گے اور ابھی چھوڑ دیں گے. کہ ریفائن تیل مت کھاؤ. اچھا ریفائن تیل نہیں کھائیں گے تو کوئی فائن کرے گا؟ نام کیا بہترین بہترین سن کے آتے ہیں. یہ سب یوٹیوب کی خبریں ہیں, گوگل کی خبریں ہیں کہ 12 قسم کے کیمیکل استعمال کر کے تیل کو ریفائن کیا جاتا ہے. ڈبل ریفائن کا مطلب 18 طرح کے کیمیکل, اور 600 ڈگری تک پکایا جاتا ہے. کہا ہم تو وہی کھائیں گے. عقل تو ہماری ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم عقل مند اپنے کو سمجھ رہے ہیں, اسی لیے عقل نہیں ہے. ہم جس دن سمجھیں کہ ہمارے پاس نہیں, ہمیں سیکھنا ہوگا, اس دن سب سیکھ جائیں گے. کوئی کسی عنوان پر, کوئی اس کسی عنوان پر, کوئی کسی عنوان پر. بڑا عقل مند ہے. اور ایک عنوان تو بہت اچھا ہے, مالدار بننا. سب عقل مند ہے, کوئی بیوقوف نہیں. اور کرسی کی چاہت, سب عقل مند ہے. باقی سب جگہ بیوقوفی الا ماشاء اللہ. جیسے ریفائن تیل کا نام آتا ہے, اس کے مقابلے میں گھانی والے تیل کا نام آتا ہے. گھانی والا نہیں سمجھتے تو جا کے تلاش کرنا. ہر دم تو سرچ کرتے ہی رہتے ہیں نا, آپ حضرات بھی تو کرتے ہوں گے, سرچ میں تو لگے ہیں. لیکن شریعت میں سرچ کر لے تو جیت جائیں گے. عقل مندی آ جائے گی, بیوقوفی ختم ہو جائے گی. خود کی بربادی اپنے ہاتھوں سے جو کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو تباہ بربادی, اپنے آپ کو لوٹ رہے ہیں, اپنی نسلوں کو مٹا رہے ہیں, اپنی نسلوں کو کی صحت کو برباد کر رہے ہیں. یہ پیکٹ کے کھانے کیا ہے؟ محبت میں زہر کھلا رہے ہیں. چاکلیٹ کیا ہے؟ محبت میں زہر کھلا رہے ہیں. نہیں نہیں, ابھی اتنی بھی کیا سختی ہے؟ نہیں نہیں, بالکل سختی نہیں. مریے اور مر جانے دیجیے. کل قیامت ہوگی, حساب کتاب ہوگا. ہمارا ایمان ہے, یہ بچے ہمارے پاس امانت دیے گئے ہیں, ان کی تربیت, ان کی حفاظت, ان کو ادب سکھانا, ان کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. ان کی صحت کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تم ہی کامیاب ہوگے, یہ سب کر کے تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے. شکیل, تمہیں ملے گی سر بلندی. لیکن مانتے نہیں بچے مانتے نہیں. ارے بہت جگہ نہیں مانتے تو آپ تو مارتے ہیں, آپ تو مارتے ہیں. جہاں مارنا نہیں چاہیے تو وہاں مارتے ہیں. جب مارنے کی چیز آتی ہے تو کہتے مانتے نہیں, اور مارنے کی ضرورت ہی نہیں. جب ہم سمجھیں گے تو پیار سے سمجھائیں گے تو بچے بھی مانیں گے. ہم ہی بے عمل ہوں گے تو بچوں کو باعمل نہیں بنا سکتے. ہم فجر کی نماز چھوڑ کے سوئیں گے اور بچے ہماری نماز پڑھیں گے. ہم ہر وقت شریعت کے قانون توڑتے رہیں گے, ہمارے بچے پابند شریعت ہوں گے. اس لیے ہماری تو عقل ہی ختم ہو گئی بس. اور سب کو بیوقوف سمجھنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے. بیوقوف سے بھی عقل سیکھی جاتی ہے. کسی نے کسی بڑے فلاسفر سے پوچھا تھا, آپ اتنے بڑے عقل مند کیسے ہو گئے, کہاں سے لائے عقل؟ کہا بیوقوفوں سے سیکھا. کہا اچھا, بیوقوف سے عقل سیکھ لیا؟ کہاں, جو بیوقوفی کے کام وہ کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیے. تو پتہ تو چلے کیا بیوقوفی ہے کیا بیوقوفی نہیں ہے. اللہ کی بات نہ ماننا, اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, نہ ماننا جو ہے وہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. کہ اللہ نے بنایا ہے تو نسخہ بتایا ہمارے لیے کہ تم کو کیسے جینا ہے. گاڑی تیز نہیں چلا سکتا اپنے مالک ہونے کے بعد بھی, اتنے کلومیٹر تک اتنی رفتار سے چلانا. ارے بھائی ہے ایسا قانون کچھ ہے نا ایسا؟
پہلے گاڑیوں میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. اب پتہ نہیں لیٹسٹ گاڑیاں آئی ہیں, پتہ نہیں اس میں پہلے دن سے اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں. پہلے ایسا تھا کہ اتنے کلومیٹر تک اسپیڈ بڑھانا نہیں, اس کے بعد پھر اسپیڈ بڑھانا, ایسا تھا. ارے کوئی گاڑی والے بولو تو صحیح کہ ہے کہ نہیں ہے, میں سمجھ جاؤں کہ نئی گاڑیاں آ گئی ہیں, اب اس میں سب ریسٹرکشن ختم ہو گیا ہے. کوئی بولتے ہی نہیں. کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ شریعت کا ہے, وہ آپ ہی کا تو ہے. تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مان لینا عقل مندی کی بات ہے, اور ایمان والوں کی علامت ہے. باڈی لینگویج سے کیا پتہ چلا؟ باڈی لینگویج چلی گئی تھی نا یہاں سے, پھر باڈی چلی آئی. سونے سے سب خراب ہوگا, لٹ جائے گا. جلدی سونے کی عادت ڈالو, سب کام چھوڑ. جیسے نوکری کرنے والا دکان ٹائم پہ چھوڑ کے جاتا ہے, ایسے ہی سیٹ چھوڑے گا تو دکان کا کام چلے گا صحیح, اور اس کا بھی نظام صحیح ہوگا. سیٹ سمجھتا میں دکان کا نوکر ہوں, جتنے دیر تک دکان رکتی ہے اتنے دیر تک رکا رہتا ہے, تھکا ڈالتا ہے اپنے آپ کو. اور اس پہ بہت ساری باتیں, اس وقت تو موقع نہیں ہے کہنے کا, لیکن کم سے کم خدارا ہم اپنے حال پہ رحم کریں, ہم رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. اور پھر آئندہ اگر یاد دلائیں گے جلدی سونے کے فائدے تو انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا. اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. اس وقت تو وقت ختم ہو رہا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, کس نے کہا؟ ارے کہا وہی جن کے پیچھے تم لگے رہتے ہو, ان کی بات مانتے ہو, وہی انہوں نے کہا. تب تو سچ ہے. تب تو اگر انہوں نے کہا, اللہ نے کہا کہ تم ہی سر بلند رہو گے, تو بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیا بننا پڑے گا؟ ہر جگہ مومن بن کے جینا پڑے گا. تو اس کا کیا مطلب؟ ہر کام پوچھ کر کرنا پڑے گا, ہر کام, کہ یہ کام میں شریعت کا کیا حکم ہے. بس جب پوچھنے لگیں گے, کرنے لگیں گے تو مومن بن جائیں گے. اور نفس شیطان غلطیاں کرائے گا تو فوراً توبہ کریں گے, دیر نہیں کریں گے, اور راضی نہیں رہیں گے گناہ پر. کہہ دیں گے کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہوئی, معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دے گا, اور پھر مومن ہو جائیں گے. غلطی کر کے توبہ کیا, پھر کامل مومن ہو گئے, متقی ہو گئے. اور متقیوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے ہیں, سربلندی بھی متقیوں کے حصے میں آتی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی 24 گھنٹے نہیں پوری زندگی ماننے کی توفیق عطا فرما دے, اور اپنی پسند کا بنائے, اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا دے.